ویلکم بیک خواتین حضرات. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس پہ، اور جو اس وقت کی سیاست ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ہونی چاہیے، کس طرف کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ رفعت سعید صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں رفعت صاحب؟ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. آپ سب جانتے ہیں تجزیہ کار ہیں. آپ ہمیں اسکائپ پر اس وقت جوائن کر رہے ہیں. رفعت صاحب، آپ سے میں پہلے کراچی سے شروع کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ کراچی میں کماڑی میں 19 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے. کوئی 50 کے قریب بچے جو ہیں وہ اسپتال میں ہیں تشویشناک حالت میں، کیونکہ ایک زہریلی گیس جو کہ کسی فیکٹری سے نکلی ہے اس نے ان تمام بچوں کو متاثر کیا ہے. تو یہ ہمارے اچانک سے بس اس طرح کے واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں. بڑا بہت ہی دکھ کا مقام ہے. میں اپنے پلیٹ فارم سے ان فیملیز کو کنڈولنس بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے حوالے سے سندھ حکومت کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے یا کیا اس کی اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل روایتی طور سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے سخت نوٹس لیا ہے. ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی جو ہیں اس کا ایک سخت نوٹس لے لیں. اور اس کے بعد کمشنر سے بھی پوچھا گیا ہے کہ وہاں یہ کیسے ہوا، کیا فیکٹری کا وزٹ ہوتا تھا. ڈی جی ہیلتھ سے بھی پوچھا گیا ہے. میرے خیال میں اگر یہ سارے اداروں سے اور یہ تمام جو ذمہ داران ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان سے پہلے ہی یہ ساری باس پرس ہوتی رہتی اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا، جو کہ ہوتا نہیں ہے. ہم سے پروگراموں میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ تو میرے خیال میں ایسا حادثہ رونما نہیں ہوتا. اور کماڑی میں پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں. جو پہلے بھی ایک یہ ہوا تھا کہ کوئی گیس، پھر پتہ چلا کہ جناب کسی جہاز میں کوئی اس طرح کا میٹیریل لایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں زہریلی گیس پھیلی. اس میں بھی کہا سختی سے نمٹا جائے گا، آئندہ ایسے اقدامات کیے جائیں گے. کمشنر سے پوچھا، ڈپٹی کمشنر سے پوچھا. میرے خیال میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوا کہ ان بیچارے بچوں کا جانی نقصان ہوا، ان کے والدین پہ جو بیتے گی وہ بہت بیتے گی. بہت یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. بریگیڈیئر حارث، آپ سے ہم جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کی آوازیں تو ہر طرف سے آ رہی ہیں، لیکن الیکشن کب ہوگا، کیسے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ ہر دن سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں سے کوئی خاطر خواہ ڈیٹ نکل کر نہیں سامنے آ رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن؟ دیکھیں، ملک کے اوور پولیٹیکل سچویشن بہت ہی انسٹیبل ہے، اور یہ ملک کی اکانومی کے لیے بہت ڈیزاسٹر ہے. کیونکہ اگر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، تو وی آر آؤٹ نو. اور اس وقت جو اکانومی کا حال ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. 4.4 بلین ڈالرز رہ گئے ہمارے ریزرو میں، لیونگ اپارٹ بینک کے پاس جو کچھ ہوتا ہے. اور آپ کے پاس آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے جب تک آپ ان کا پروگرام ریوائو نہیں ہوتا، نو بڈی از گوئنگ ٹو گیو یو، چاہے وہ سعودی عرب ہے یا یو اے ہے یا باقی ڈونرز نے جو آپ کو کہا ہے کہ جی ہم جنیوا کانفرنس کے بعد کسی ہم دیں گے، وہ بھی نہیں دیں گے. اور پھر آپ کے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے، سامان خراب ہو رہا ہے، ڈیمیج پڑ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے، کس ڈیزاسٹر میں جا رہا ہے. وہ اپنے پرسنل جو ہیں مسائل، کیسز اور نیب اور یہ سب چیزیں ختم کرنے میں پڑا ہوا ہے. اور جب آرمی نے کہا کہ ایک پولیٹیکل مینز کہ آپ کو چاہیے تھا آپ زیادہ میچورٹی دکھائیں، ذمہ داری کا احساس کریں. آپ آل لیڈر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آپ بتائیں عوام کو کہ آپ اگلے سال کیا کرنا چاہتے ہیں اس رننگ ایئر میں، کب الیکشن کرنے ہیں، کب صحیح. ڈیزالو کرنی ہے اکانومی کی کیا پلان ہے. سو یہ ابہام رکھنا بہت ہی ضروری ہے. بٹ آئی پرسنلی تھنک جس طریقے سے پنجاب اور کے پی میں ڈیٹس اناؤنس نہیں ہو رہی ہیں، لائکلی مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ شاید الیکشن کو یہ ڈیلے کریں گے اور یہ اکٹھے ہی اچھا، الیکشن اس میں کرائیں گے دو جاتیوں چیزیں کو. ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب، آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اسکیجولڈ ہے پاکستان آنے کے لیے، اور یہاں جتنے معاشی معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس کو وہ اسٹڈی بھی کریں گے اور اس کے بعد کوئی سلیوشن بھی پیش کریں گے. لیکن ان کا سلیوشنز، ان کے جتنے بھی سلیوشنز ہیں وہ عوام پہ بڑے بھاری پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کے نرخ بڑھ جاتے ہیں، پیٹرول پرائسز بڑھ جاتے ہیں، ہم پہ بڑا بھاری پڑتا ہے. آئی ایم ایف کا جو بھی ایک پلان ہوتا ہے نا، وہ ہم پہ بالکل بوم کی طرح گرتا ہے. تو آگے آنے والے دن اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں کیا پاکستانی عوام کے لیے؟ The days are very difficult. نصرت، بات یہ ہے، دیکھیں ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک تو جو بھی آپ کو لون دیتا ہے وہ کہتا ہے جی پہلے مجھے لون واپس کیسے ملے گا. سو وہ آپ کو کنڈیشن لگا دیتا ہے. ہم نے ان ہاؤس اپنے سے کتنے پیسے جنریٹ کیے ہیں جو ہم خود کر رہے ہیں، 0/0. اسی لیے وہ آپ پہ کنڈیشن لگا رہی ہے. اگر آپ کا ایف بی آر کے اندر
رفت صاحب مجھے بیئر آؤٹ کریں گے کہ 2000 سے 3000 ارب کی ایک سال میں چوری ہوتی ہے. جی 2000 ارب. 2000 ارب. it comes to 12-13-14 بلین ڈالرز. تو اگر آپ اس کے بعد اسٹیٹ کارپوریشن میں ہم 700-800 روپے لگاتے ہیں ان کو ڈیوائڈ چلانے میں, چاہے وہ اسٹیل ملز ہیں, پی اے اے ہے, ریلوے ہے, اور جتنے کوئی اوور 300-400 یہ اسٹیٹ کارپوریشن ہیں, تو اگر ہم ان کو پرائیویٹائز کریں, ہم ان کو کہیں یہ دیکھیں جی ہم 6 مہینے میں اس کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے 50% کو, اور ہمیں یہ پیسے جنریٹ کریں گے. ایف بی آر کو ہم چیک کریں گے انکم ٹیکس میں اور کسٹم میں, ہمیں پتہ ہے کہ کتنا چوری ہوتا ہے, ہم وہاں سے پیسہ ریٹریو کریں گے اور 500 وہاں سے بچائیں گے, اور پھر ریمیننگ اگر 150 ارب رہتا ہے تو کہ یہ ہم آپ کی جو لیویز ہے وہ لگا دیتے ہیں. بٹ اگر آپ نے گھر میں کچھ کرنا نہیں ہے اور صرف ان سے لینا, تو آپ سوچیں ہماری اکانومی کا کیا حال ہوگا. اور یہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے جب سے آئے ہیں ایک چیز ڈیلیور عوام کو نہیں کی ہے, اسی لیے وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو ٹیل پیپل. یہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے رفت صاحب, اب اس میں ریفری کون ہوگا؟ 2 لوگ ہیں, 2 پارٹیز ہیں, آپ کو لگتا ہے سامنے پارٹی 1 پی ڈی ایم ہے, دوسری عمران خان صاحب یا اپوزیشن ہے, آپس میں لڑے جا رہے ہیں, دشمنیاں ہر لیول پر نکلے جا رہی ہیں, کوئی راستہ نہیں نکل رہا, کوئی ریفری نہیں ہے. شاید ریفری جو ہیں وہ دور بیٹھ کے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, یا کیا سچویشن ہے, کون اس میں مکمکا کرے گا؟ دیکھیں نصرت, ہر کھیل کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک ریفری ضرور ہوتا ہے آخر میں, جسے نیوٹرل بھی اب بہت برا لفظ بن گیا ہے. ایک ایسا آدمی ہوتا ہے درمیان میں آ کے پھر دونوں کو بٹھاتا ہے اور بات کرتا ہے. اور ماضی میں پاکستان میں کچھ ہوتا رہا ہے کہ جب بہت زیادہ معاملہ لڑائی سیاسی جماعتوں کی عروج پر چلی جاتی تھی تو آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑتا تھا, پھر وہ دونوں کو بٹھا کر ثالثی, کسی کے حق میں کسی کے, اس طرح سے ایک فیصلہ ہوتا تھا. اس مرتبہ خاص بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو ریفری تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ریفری پہ اتنی گند آ چکی ہے, اتنا اسے وہ خود ہی ریفری نہیں بننا چاہتے نا, وہ کہتا ہے میں نے, آپ لڑیں مریں ٹکرائیں جو کرنا ہے کریں, ہمارا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے. لیکن اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ایول جینیس ہمارے اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا کہ یہ آنے کے بعد سارے مسائل حل کر دیں گے. حشر آپ خود دیکھ لیجئے, مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار کی لڑائی 255, اور آج دیکھیں ابھی صبح ہوئی ہے کہاں جاتا ہے. تو پھر مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی لڑائی, پھر بات یہ ہے کہ وہ اس کو چور کا ہے, یہ اس کو چور کا ہے, دونوں چور کر رہا ہے. ایسا لگتا ہے ان سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے جو حقیقی مسائل ہیں, جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ جب یہ آئی ایم ایف سے مل جائے گا اس کے بعد جو آپ کا ہمارا حشر ہوگا عام آدمی کا. عام آدمی تو بیچارہ ٹیکس دیتا ہے, آپ بھی ٹیکس دیتی ہیں, یا ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے والے آپ اس کے ادارہ وہاں سے ٹیکس کاٹ لیتا ہے. ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی الٹی چھری سے ذبح بھی انہیں ہی کیا جاتا ہے. اور ایک بات میں اور اس میں کہوں گا کہ ہم بہت توانائی بچانے کی باتیں بھی کرتے ہیں, ادھر سے بچت ادھر سے بچت. آپ وزیروں کی عیاشیاں اب بھی دیکھ لیجئے, چاہے وہ اس حکومت کے ہوں چاہے وہ ماضی کی حکومت کے ہوں, دونوں کا حال یہ ہے کہ ایک ڈرائیور, 2 سیکیورٹی کی گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں, وہ اسٹارٹ رہتی ہیں. وزیر صاحب, مشیر صاحب, یا جو بھی ایڈوائزر ہو یا کوئی بھی ہو, ان کی گاڑیوں کے جو جس میں ڈیزل پیٹرول وہ اسٹارٹ رہتی ہیں جب تک وہ دفتر سے اتر کر نہ آ جائیں, گاڑی میں نہ بیٹھ جائیں. کیا یہاں توانائی نہیں بچنی چاہیے؟ آج آپ ہوٹلوں کا حال جا کے دیکھ لیں کہ 25 آدمی جس طرح کھانے کے لیے آتے ہیں لوازمات کے ساتھ, بیچارہ عام آدمی تو اور مر جائے گا, یہ بتا دوں. اس کا کسی کو خیال نہیں, رفت صاحب آپ, نہ پیپلز پارٹی کو, نہ تحریک انصاف کو, نہ کسی اور سیاسی جماعت. رفت صاحب آپ, ہم سب کو موقع ملتا رہا ہے, ہم بڑے سارے لنچ ڈنر اور پریس کانفرنس بریفنگس یہ وہ ان میں جاتے رہے ہیں, بہت سے اداروں میں, بہت ساری چیزوں میں, اور میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں, اور اب میرے ذہن میں زیادہ یہ خیال آتا ہے کہ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے, لیکن جب بھی آپ کسی ہائی لیول میٹنگ میں جاتے ہیں, جرنلسٹ کو بلا کے کی جاتی ہے یا جو بھی, وہاں فوڈ دیکھا کریں, کھانے کی اقسام دیکھا کریں, ان کی کوالٹی دیکھا کریں. مجھے لگتا ہے اس پہ اتنا بجٹ لگتا ہے, اور یہاں ایک عام آدمی جو ہے اس کو آٹا نہیں مل رہا. سیاسی شخصیات کی شادیوں میں آپ جا کر دیکھیں, وہ تو پھر اس ملک میں کوئی غریب ہی نہیں ہے, لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی غریب نہیں ہے. ایک بریک یہاں لے لیتے ہیں کیونکہ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں, اس کے بعد تو دل پہ بہت ہی بوجھ ہو جاتا ہے, تو بریک بنتا ہے. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रफत सईद साहब और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि इमरान खान साहब की सियासत को और उनकी पॉलिसियों को और उनकी सोच को आप किस तरह से देख रहे हैं असेंबलियों से बाहर आके? आपको लगता है कि उनकी जो सियासी चाल थी वो नाकाम हुई है या उनको फ़ायदा होगा? देखें, बात यह है कि जो डेमोक्रेसी में आपको इस असेंबली को डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है और अवाम अपने नुमाइंदों को क्यों चुनते हैं? द पर्पज इज कि वो जाएंगे, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान की टीम काम करेंगे, डेवलपमेंट काम करेंगे। तो अगर आपने एक साल से बाद सभी से बैठे हुए तो व्हाट हैव यू अचीव्ड? अब आप वापस जाना चाह रहे हैं मीन्स कि आपने सोचे समझे बगैर इरेशनल तरीके से आप डिसाइड कर लेते हैं और आपने इतना अपनी पार्टी को इसी से नुकसान पहुंचाया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वज़ीर आज़म जैसे लोग बन गए और उसके बाद चेयरमैन नैब भी बन गए, उन्होंने अपनी मर्जी का बना लिया। अभी आपको फिक्र थी कि अगर के इलेक्शन होते केटेकर प्राइम मिनिस्टर भी वो उनकी मर्जी से बन जाएगा, तो ये पहले सोचना चाहिए। सेकंड, आपके पास पंजाब असेंबली और पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत थी जी। यू वर सो वेल टक्ड इन, और आप अगर ये 6 महीने में और डेवलपमेंट करते, अवाम के लिए काम करते, अपना वोट बैंक improve करते, एंड देन यू आर हैविंग अ बिग शेल्टर वेयर यू आर सिटिंग इन लाहौर। तो आपने असेंबली भी, आपने दोनों हुकूमतें भी खत्म कर दी जी। अब आपको कभी वो आपने पूरी वो देखी किस तरह लोगों को पुलिस की पोस्टिंग करवा दी है उन्होंने। अभी ये पकड़ा गया है चौधरी फवाद, इसके बाद और पकड़ी, कितने लोगों ने पकड़े जाना है। तो व्हाट हैव यू अचीव्ड? व्हाई यू क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योर इवन जो आपके लोगों के लिए तो आपको लगता है ब्रिगेडियर साहब के ये तमाम केओस जो इमरान खान साहब की अपनी इर्द गिर्द हो रहा है या पूरे मुल्क में हो रहा है, इसका हल अर्ली इलेक्शंस हैं या इलेक्शंस जो अब हम चाह रहे हैं कि हो जाएं, तो इलेक्शंस इसका हल है? नुसरत, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अभी 3 महीने बाद अब इलेक्शन कराते हैं, अराउंड अप्रैल में जाके इलेक्शन होते हैं, फिर उसके बाद 2 महीने बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, नेशनल असेंबली, फिर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं, तो पूरा साल अगर आप इलेक्शन ही करते रहेंगे और इकोनॉमी का ये हाल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वेयर वी आर हेडिंग फॉर? आई थिंक इसकी बेस्ट रेसिपी जो पाकिस्तान के लिए है, हमारे लिए, वो ये है कि एक ही दफा अप्रैल में या मई में आपके इलेक्शन हो और उसमें जो भी पाकिस्तान के अवाम जिस पार्टी को मैंडेट दें, वो पाकिस्तान का नया बजट बनाए, ताकि जिस बजट को वो ऑनर भी करे अगले 5 साल के लिए। होता ही है कि जो जा रहा होता है वो ऐसा बजट इजी बना के जाता है, खुला बना के जाता है कि जो अगली पार्टी आती है उसके लिए मुसीबत पड़ जाती है। तो ये एक रेसिपी है। आई ऑनेस्टली स्ट्रांगली फील कि ये पाकिस्तान की होना चाहिए कि 1 जनरल इलेक्शन, और अवाम को बताएं कि पूरे साल में चाहे ये पीडीएम भी और पीटीआई भी जी, कि हमारे पास मैंडेट के हम क्या करना चाहते हैं, इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएंगे, हमने अवाम के लिए क्या कुछ करना है। हर तरफ इस वक्त कंफ्यूजन है जिसमें ना कोई आपको बैरूनी ताकत आपकी मदद करेगी, ना आईएमएफ वर्ल्ड बैंक करेगा, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे। सो दिस इज अ बिग ड्रॉबैक। इमरान को ये पहले सोचना चाहिए कि अभी कभी आपको फिक्र हुई कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, तो आप क्यों ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं? ब्रिंग स्टेबिलिटी और उसके बाद बैठे हैं, मुदाखलत करें। इसमें गलती पीडीएम की ये इंस्टेबिलिटी है। तो उनके भी दौर में काफी हुई, उनका भी यही कहना है कि जी पीडीएम ने मुझे टिक के काम नहीं करने दिया और ये सारी चीजें की। रफत साहब, आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, इस सारे मामले में इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर खुद आना पड़ेगा। बात है कि वो तो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। आप बात करते हैं मुल्क की, आप बात करते हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम की, हम बात करते हैं कि मईशत भाई वो की। तो इनसे बात करना नहीं पसंद करते ना, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सारी जो तबाही का, हाँ चोर है, सारी तबाही की जिम्मेदारी है। ना फिर वही वाली बात के जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जमहूरियत का तकाजा और जमहूरियत की बात, तो फिर छोड़ें सारी जमहूरियत को, सारे तकाज़ों को, फिर बात उस तरफ ही आने दें। देखें, मदद आपकी अब कोई नहीं करेगा। मैंने आपसे ऐसे भी कह रहा था ब्रेक में कि आपके हुक्मरानों को वो वीआईपी उम्रा जरूर करवा देंगे सऊदी अरब वाले, लेकिन अब पैसे नहीं देंगे। बहुत वाज़ेह पैगाम आ चुका है और हर तरफ से यही पैगाम आ रहा है। हम पहले तो पिछले दिनों बड़ी खुशाइंद उनकी तरफ से आई थी तो बात, और वो तो सोच रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये डिफरेंट तरीके से दिया जाएगा, जिसमें देखें उनके सारे बयानात को हर हुक्मरान अपने हक में जिस तरह इस्तेमाल करता है। उसकी एक मिसाल ये भी है कि यूएई के जो सदर अभी आए पिछले दिनों, एक दो दिन कल ये शायद आए थे, परसों आए थे, तो उन्होंने कहा आप तैयारी करें, हम मईशत की रिवाइवल की हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो ये खुशाइन बातें ही बातें हैं। बीत आप पे और हम पे रही है,
ہم ان چیزوں کا تو سامنا جو کر وہ رہے ہیں. بات کہہ کے گئے آپ کے خیال میں وہ حقیقت نہیں ہے یا حقیقت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں حقیقت ہو تو سکتی ہے لیکن کچھ ہمیں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا. ہاں. ہم تو وہ کرنے اس کو پہ ایک ہم اور تو بات ابھی ہے تک نا. ایک دوسرے سے لڑائی سے ہی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں نا. ابھی فواد چودھری آج بھی صبح فواد چودھری شروع ہوں گے اور اختتام ہمارا فواد چودھری پر ہوگا. سارے پروگرام بھی ساری دشمنیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نصرت یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ وی نیڈ امیجیٹ ہیلپ امیجیٹ ریوائول ان فارن ایکسچینج ریزروز. یہ جو انویسٹمنٹ آئے گی ٹیک سم ٹائم. وی کی ناٹ افورڈ اٹ. تو امیجیٹلی کیا ہو سکتا ہے دیکھیں بریگیڈیئر صاحب؟ امیجیٹ تو آپ کو صرف وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے. وہ آپ بے فکر رہیں اس سارے معاملے میں کہ اس میں آپ کو وہ یہ نہیں ہونے دے رہا ہے کہ آپ کی جان نکلے. بس روزانہ کی بنیاد پر یہ ضرور ہو رہا ہے کہ آپ کی جان, جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے بھی اجازت دے دی کہ آپ رشیا سے تیل لے سکتے ہیں. بات ہے کہ آپ کو کوئی جان آپ کی نہیں نکلنے دے گا. لیکن بات ہے کہ اس طرح کب تک رہیں گے؟ اس کا کوئی حل تو نکلنا چاہیے اور حل سیاست دانوں کو نکالنا ہے. ایک میز پر بیٹھ کے بیٹھ کے معیشت کی بات کر لیں. چھوڑیں کون گرفتار ہوا, کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی, ان ساری چیزوں کو بعد میں دشمنیاں جب معیشت میں استحکام آ جائے تو واپس اس پیج پر آ جائے اور لڑنے لگ جائیں. لیکن اس وقت تو یہ کرنا پڑے گا نا. لیکن کینہ اتنا ہے دونوں کے درمیان آپس میں کہ میرے خیال میں یہ کسی ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پاکستانی سیاست میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. اور لیکن آخری حل اس کا وہی ہے جو لوگ بیٹھنا کہتے پڑے ہیں گا, بات کرنا بیٹھنا پڑے گا. یا مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریسی, بہت سے لوگ عام طور سے یہ کہنے لگے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ ڈیموکریسی ہمارے ملک کو چلانے کا حل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. کیا حکومت پرائم منسٹر پاکستان نے ایک بھی کو کال دی کہ جی آئیں ہم ایک نیشنل ڈائیلاگ کرتے ہیں جس میں ہم تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے؟ کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اکانومی پہ بات کریں گے, سیاست پہ بات کریں گے, الیکشن پہ بات کریں گے, ٹیررزم پہ بات کریں گے, جیسے اے پی ایس کے وقت میں ہم نے کیا تھا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آئس میلٹنگ ہوتی ہے اور آپ شاید یو فائنڈ سم سولوشن. لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ ہمیں پولیٹیکل ہے تو کہ جی آپ چاہتے یہی ہیں کہ فوج بٹھائے, فیصلہ کرائے, پھر حل ہو. اس وقت نہیں کر, جب آپ کو ایک موقع دے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں عوام کی اپنی وہ پروف کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ایک بات کہوں گا میں, وہ پروف کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارے اندر یہی والا گیپ ہے جو پھر آکے شاید فوج ہی کرے گی. جی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ بریگیڈ صاحب کے آپ شہباز شریف صاحب سے اختلاف کریں, ان کی پالیسی سے اختلاف کریں, لیکن شہباز شریف جو ہیں وہ کئی مرتبہ یہ پیشکش کر چکے ہیں سارے معاملے میں کہ آئیں بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور یہ پیشکش اس طرف سے ہو رہی ہے, اس طرف سے انکار ہے, اور اس طرف سے جو لوگ بھی آتے ہیں تحریک جی رفت یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ پرائم منسٹر پاکستان نے ہر دفعہ صرف ایک بات کی ہے, مساق معیشت. دیٹ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ ناؤ. اٹ از مساق جمہوریت بھی, مساق الیکشن بھی, ملاق اور دہشت گردی خلاف. آپ اوپن ڈائلاگ کریں نا, آپ معیشت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ہم پولیٹیکل ڈائلاگ کریں گے, بیٹھیں آگے بیٹھتے ہیں. یہی تو شیطانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کو تباہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر یہ خواہش ہے نا, شاید لگتا ہے یہ دونوں کی یہ خواہش ہے کہ فوج آگے آئے, بس پھر یہی رہ جاتی ہے. یہی سمجھ میں آتا ہے. اب دونوں کی خواہش ہے یا نہیں ہے, لیکن عوام کے ساتھ جو ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد آنے والے دنوں میں عوام کی یہ خواہش سامنے آنے لگ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ آگے آ جائیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو اس رسا کشی کو روکے گا. یہاں تو دشمنی نکالی جا رہی ہے. whosoever has the power وہ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں, انمٹی نکال رہے ہیں. عوام لائنوں میں لگی ہوئی, آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے. بجلی کا بحران جو ہوا اس میں سارے لوگوں نے کہا دیکھیں برا حال ہے ہمارا, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے. آپ یہ صورتحال ہے, تو بات ہے کہ لوگوں کو ان مسائل سے حکمرانوں کو دلچسپی ہی نہیں ہے. خیر اب دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں نے جو باتیں کی ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں کس طرح کے ہم چینجز دیکھتے ہیں یا کس طرح کی اس میں اگر کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ رفعت سعید صاحب آپ کی تشریف آوری کا. خواتین و حضرات یہاں ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.